اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم واللہ یعصمک من الناس صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور رمضان اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عمر رضوی۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی محبوب علیہ السلام کی ساری امت کو، سب غلاموں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ احباب وقار، ماہ رمضان المبارک شریف کی آمد اللہ کا فضل و کرم ہو۔ محبوب علیہ السلام کا ارشاد گرامی رمضان المبارک شریف کے کیا کہنے، یوں تو محدثین علماء کا کہنا ہے، فرمان ہے، جیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہر رمضان عظیم برکت، کہ ماہ رمضان عظمت والا ہے، برکت والا ہے۔ آقا حضور علیہ السلام کا ارشاد گرامی۔ تو رمضان مبارک شریف کے کیا کہنے، اسی لیے محدثین نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک شریف میں اللہ کی رحمتیں چھما چھم برستی ہیں، مغفرت کے سودے بالکل آسان ہوتے ہیں، اور اعمال دیکھے جائیں تو عملوں کا جو سلسلہ ہے جزا کا، وہ یوں فرماتے ہیں علماء، محدثین، شارحین کہ ماہ رمضان میں نفل جو ہیں ان کا ثواب فرضوں کے برابر عطا فرمایا جاتا ہے، اور فرضوں کا ثواب 70 گنا عطا کیا جاتا ہے۔ یہ ماہ رمضان مبارک شریف کی برکتیں ہیں، کیا کہنے رمضان کے۔ لیکن احباب وقار، آج ہم موضوع سے تھوڑا ہٹ کے بات کریں گے، چونکہ آج کا جو موضوع ہے یہ ہمارے ایمان کی بلکہ اسلام کی بنیاد ہے، اور اسلام کا بنیادی اور اساسی ایک پہلو ہے، ایک موضوع ہے الحمدللہ۔ تو احباب وقار، اصل میں پچھلا رمضان ہمیں یاد آیا، آج بیٹھے بیٹھے دوستوں سے بات چیت ہوئی تو پچھلا رمضان یاد آیا کہ پچھلے رمضان میں انہی ایام میں اس شاکان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاٹھی چارج، پتھراؤ، آنسو گیس اور جیلوں کی صحبتیں، مشقتیں، نہ جانے کون کون سے ظلم جو ہیں وہ ڈھائے گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو بلا وجہ پریشان کیا گیا۔ مسئلہ ناموس رسالت کا، اور ظالم لوگوں نے کوشش کی، یہود و نصارہ کے چاپلوس جو ہیں انہوں نے کوشش کی کہ اس مسئلے کو طاقت سے دبا کر کے ختم کر دیا جائے۔ بلکہ یوں بھی فرمایا کہنے والوں نے، ہمارے بزرگوں نے، کہ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا۔ اے خواجہ بدتہا، نہ جب تک کٹ مروں آپ کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ آج کے ہمارے بہت ہی پیارے مہمان، ان سے بھی ملتے ہیں، ان کا بھی تعارف سنتے ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ بہت ہی عظیم عالم دین، عالم نبیل، فاضل جلیل، محقق العصر، حضرت علامہ مولانا محترم بھائی محمد آصف علی قادری رضوی چشتی صاحب، آپ تشریف فرما ہیں۔ آپ کا شکریہ، آپ پروگرام میں تشریف لائے، ہمیں موقع دیا خدمت کا، اپنے قیمتی وقت میں سے وقت عنایت فرمایا، اور ساتھ ہی ہمارے بہت ہی پیارے نعت خوان، ماشاءاللہ بلبل مدینہ، اور شیریں آواز، شیریں انداز، میٹھا انداز، محترم جناب بھائی محمد علی قادری رضوی صاحب، آپ تشریف فرما ہیں۔ آپ کا شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت عنایت فرمایا، جزاک اللہ احسن الجزا۔ جی، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے گزارش کرتے ہیں حافظ محمد علی صاحب،
آپ محبت فرمائیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت اور آپ علیہ السلام کی ثنا خوانی فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تیرا گدا تیرا منگتا تیرا غلام آئے، خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے۔ تیرا گدا تیرا منگتا تیرا غلام آئے، خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے۔ مجھے مجھے اعزازی کافی ہے میرے آقا، تمہارے در کے غلاموں میں میرا نام آئے، تمہارے در کے غلاموں میں میرا نام آئے۔ غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں، غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں، ہمیشہ پنجتنی نسبت ہی میرا کام آئے، ہمیشہ پنجتنی نسبت ہی میرے کام آئے۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں ناظرین نعت شریف سنا رہے تھے حافظ محمد علی۔ سبحان اللہ، کیا کہنے، آپ نے بھی بات کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مدینہ کی بات کی، نبی علیہ السلام کی آل کی بات کی، نبی علیہ السلام کی اولاد کی بات کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گدا ہونے کی بات کی، اور یہ تو ہمیں گھٹی میں فطرتاً اسلام کے سب بیٹوں کو الحمدللہ یہ دولت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اس دولت سے مالک کائنات قادر مطلق نے نوازا ہے۔ پھر کوئی کوشش کرے ہو بھی باطل اور ادیان باطلہ، باطل دین، باطل مذاہب کے پیچھے یہود و نصارہ کے کہنے پہ ان کی چاپلوسی کرتے ہوئے کوئی کوشش کرے کہ رسول اللہ کے غلاموں کو دبا لے اور مسئلہ بھی ناموس رسالت کا ہو، تو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ احباب وقار، آئیے چلتے ہیں ہمارے محترم برادر اکبر عالم نبیل فاضل جلیل محقق الاثر حضرت علامہ مولانا محمد آصف علی قادری رضوی چشتی صاحب، آپ سے پوچھتے ہیں مسئلہ ناموس رسالت کی حساسیت کیا ہے؟ لوگ تو بارہا کہتے سنائی دیتے ہیں کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے، جب بھی ناموس رسالت کا مسئلہ آتا ہے تو لوگ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، اپنا تن من دھن بچے ہر شے مال جان ہر چیز قربان تو کر دیتے ہیں، لیکن مسئلہ ناموس رسالت سے پیچھے نہیں ہٹتے۔
آپ ارشاد فرمائیے کہ مسئلہ ناموس رسالت کی حساسیت کیا ہے؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں نہایت ہی مشکور ہوں علامہ عمر رضوی صاحب کا کہ انہوں نے مجھے نور رمضان پروگرام میں خدمت دین کا موقع دیا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ان کو مزید برکتیں اور عزتیں عطا فرمائیں۔ ماشاءاللہ علامہ صاحب نے بہت ہی خوبصورت سوال کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جب مسئلہ ختم نبوت کی بات آتی ہے تو حضور کے جو عاشق ہیں، حضور کے جو غلام ہیں، وہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ یہ مسئلہ ختم نبوت ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا جو اس دنیا کی محبت میں گرفتار ہیں۔ مسئلہ ختم نبوت یہ ایک ایسی چیز ہے، اگر اجازت ہو تو ایک چھوٹی سی حدیث مبارکہ یاد آ گئی۔ مسئلہ ختم نبوت یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اگر آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں تو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ ایک گدھے کی سمجھ میں آ گیا تھا، ایک گدھے کی سمجھ میں آ گیا تھا، جس نے سرکار کی بارگاہ میں یہ عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی نسل کا آخری گدھا ہوں اور آپ نبیوں میں آخری نبی ہیں، تو لہٰذا آپ یہ شرف بخشیں کہ آپ میری سواری کریں۔ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ ایک گدھے کی سمجھ میں آ گیا، لیکن آج کل کے لوگوں کی یہ سمجھ میں نہیں آتا، اور وہ کہتے ہیں کہ جب بھی مسئلہ ختم نبوت کی بات ہوتی ہے تو مسلمان آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارے اندر دین، یہ ہمارے اندر جو ایمان ہے، یہ اس کی حرارت ہے ہمارے اندر۔ ایمان کی جو حرارت ہے ہمارے اندر، وہ ہمارے جو حالات ہوتے ہیں وہ تبدیل کر دیتے ہیں۔ ہم بے شک بے نمازی ہوں یا نہ روزہ رکھتے ہوں، لیکن جو ہمارے اندر ایمان ہے اور سرکار کا عشق ہے اور مسئلہ ختم نبوت کے لیے ہم اپنی جان بھی قربان کر دیتے ہیں، لیکن یہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا جو لوگ دنیا کی محبت میں گرفتار ہیں، اور جو لوگ دنیا کی محبت میں گرفتار نہیں، جو لوگ عشق مصطفیٰ میں گرفتار ہیں، وہ سرکار کی ناموس کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ جی واہ، بہت ہی خوب ماشاءاللہ گفتگو فرمائی۔ آپ فرما رہے تھے کہ مسئلہ ناموس رسالت ایسا پیارا مسئلہ ہے کہ یہ سمجھ آنے کو ایک گدھے کو بھی اس کی سمجھ آئی، اور نہ سمجھیں تو انسان اپنے آپ کو کہنے والے وہ نہ سمجھ سکے، چونکہ وہ دنیا داری میں اتنے زیادہ مگن ہیں کہ انہیں دین کی کچھ خبر ہی نہیں، انہیں دین کی کچھ خبر ہی نہیں۔ کیا سیدی اعلیٰ حضرت کشتہ عشق رسالت امام عاشقہ امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے بڑا خوب واضح کر کے فرمایا کہ سرتا با قدم اللہ کی شان ہے، یہ سرتا با قدم اللہ کی شان ہے، یہ انسان نہیں انسان، وہ انسان ہیں یہ۔ اور قرآن تو بتاتا ہے ایمان انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ آقا حضور علیہ السلام کی مدح سرائی میں اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے ارشاد فرمایا۔ احباب ذی وقار، واقعہ ہی ایسا ہے، ہمارے جان، ہمارے ایمان کی بھی جان حضور علیہ السلام کی محبت ہے، اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں۔ اگلا سوال حضرت سے پوچھتے ہیں، حضرت کیا ناموس رسالت جیسے حساس مسئلے کو جو ہمارے ایمان کی جان ہے، اسے ظلم اور طاقت سے کوئی دبانا چاہے تو یہ دبایا جا سکتا ہے؟ جی دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ اسلام ہمیشہ امن کا جو درس ہے نا وہ نہیں دیتا۔ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے مولا علی سرکار کے حوالے سے کہ اسلام ہر کسی کو، ہر مذہب کو تحفظ بھی دیتا ہے، لیکن جب مسئلہ ختم نبوت کی بات آتی ہے پھر تحفظ جو ہے وہ نہیں دیتا۔ مثال کے طور پر ایک مولا علی سرکار کا واقعہ ہے کہ آپ امیر المومنین تھے مسلمانوں کے، اور کوفہ میں آپ کا دارالخلافہ تھا، تو آپ کی ایک ذرہ جو تھی وہ گم ہو گئی۔ پھر پتہ چلا کہ وہ ذرہ ایک یہودی کے پاس ہے۔ جب آپ نے یہودی سے کہا کہ یہ ذرہ میری ہے، یہودی کہنے لگا نہیں یہ ذرہ میری ہے۔
تو فیصلہ چلا گیا قاضی کے پاس۔ اب یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسلام ہر مذہب کو تحفظ بھی دیتا ہے، لیکن جب اسلام کے اوپر حملہ ہوتا ہے پھر اسلام جو ہے وہ تحفظ کا درس بالکل نہیں دیتا۔ دیکھیے جب وہ فیصلہ قاضی کے پاس گیا تو قاضی صاحب فرمانے لگے کہ اے علی، آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ ذرہ آپ کی ہے، لہذا آپ کوئی دلیل پیش کریں، کوئی گواہ پیش کریں، کوئی شہادت پیش کریں۔ تو مولا علی سرکار عرض کرتے ہیں کہ میرے پاس 2 گواہ ہیں۔ قاضی صاحب فرمانے لگے کہ وہ 2 گواہ کون سے ہیں؟ مولا علی سرکار فرمانے لگے ایک تو گواہ جو میرا غلام قمبر ہے، ایک یہ ہے۔ قاضی صاحب فرمانے لگے کہ دوسرا گواہ آپ کے پاس کون ہے؟ تو مولا علی سرکار فرمانے لگے کہ دوسرا گواہ میرا بیٹا امام حسن ہے۔ قاضی صاحب فرمانے لگے کہ نبی کی شریعت کا یہ قانون ہے کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں، لہذا اگر آپ کے پاس دوسرا گواہ ہے تو ٹھیک، وگرنہ یہ ذرہ ایک یہودی کی ہے۔ مولا علی سرکار فرمانے لگے سیدہ شباب اہل الجنہ کہ سرکار کا فرمان ہے کہ یہ میرے دونوں بیٹے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو قاضی صاحب آگے سے فرمانے لگے کہ یہ سردار ہیں، یہ میں بھی مانتا ہوں، لیکن نبی کی شریعت کا یہ قانون ہے کہ بیٹے کی گواہی جو ہے وہ باپ کے حق میں قبول نہیں۔ تو مولا علی سرکار خاموش ہو گئے کہ نبی کی شریعت کا یہ قانون ہے کہ بیٹے کی جو گواہی ہے وہ باپ کے حق میں قبول نہیں۔ تو مولا علی سرکار خاموش ہو گئے تو قاضی صاحب نے فیصلہ سنا دیا کہ یہ ذرہ ایک یہودی کی ہے۔ جب یہودی نے یہ دیکھا کہ اسلام جو ہے وہ ہر مذہب کو تحفظ بھی دیتا ہے اور انصاف بھی کرتا ہے، کسی کے اوپر ظلم و ستم بھی نہیں کرتا، تو یہ جب اس نے انصاف دیکھا جناب والا اسلام کا تو وہ مسلمان ہو گیا۔ آپ دیکھیں سرکار اعلیٰ نبی جناب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وصال فرمانے کے بعد سے لے کر آج تک اس مسئلے کو نہیں دبایا جا سکا، اور انشاءاللہ العزیز آگے بھی نہیں دبایا جا سکتا، کیونکہ ہمارے اندر جو ایمان ہے، ہمارے اندر جو فیضان ہے، وہ صدیق اکبر سرکار کا عطا کیا ہوا ہے۔ آپ نے بتا دیا تھا مسلمہ قذاب کے مسئلے میں کھڑے ہو کر کہ انشاءاللہ العزیز یہ سرکار کا فیضان ہے کہ ہم سرکار کی نموز کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دیں گے، اور یہ صدیق اکبر سرکار کا فیضان ہے، اور خصوصاً غازی علم الدین شہید کا یہ فیضان ہے۔ اور یہ پچھلے ہی دنوں میں، پچھلے ہی چند سالوں میں جو ہمارے اندر ایمان کی نئی روشنی ڈالی ہے وہ غازی ممتاز حسین قادری ہیں، یہ ان کا فیضان ہے کہ انشاءاللہ العزیز ہم اپنی جان تو قربان کر سکتے ہیں، لیکن اس مسئلہ ختم نبوت کو ہم جو ہے کسی بھی طرح سے ختم نہیں ہونے دیں گے۔ بڑا خوب فرما رہے تھے آپ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی بات تو ورا الورا، ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کروڑوں جہاں قربان کرتے ہیں، اپنی جان فدا کرتے ہیں، اپنی جان پہ ہی نہیں رکا اہل ایمان کوئی بھی ہو، بلکہ 2 جہاں، اور پھر 2 جہاں پہ بھی بس نہیں ہوئی۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے کمال کر دیا، اور یہ اہل سنت کو شرف حاصل ہے الحمدللہ کہ ٹوٹل اولیاء اللہ، کل کے کل اولیاء اللہ تو ہیں ہی الحمدللہ اہل سنت میں، درود و سلام پڑھنے والوں میں۔ آپ فرماتے ہیں کہ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس 1 جہاں 2 جہاں فدا، 2 جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ یعنی آپ عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں کہ اگر کروڑوں جہاں بھی ہوں تو رسول اللہ کی ذات کی بات تو ورا الورا ہے، یہ رسول اللہ کی ذات پہ آتے ہیں، ذات کی بات تو ورا الورا ہے، ہم تو نام رسول پر کروڑوں جہان قربان کر دیں۔ احباب وقار، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ بھلے ہم کتنا ہی زیادہ کرتے ہوں، لیکن ناموس رسالت پر اگر خاموش بیٹھے رہے اور یوں ہی دیکھتے رہے ان لٹیروں کو، چوروں کو، جنہوں نے ہمیں نالیوں کے، بازاروں کے اور نوکریوں کے جھانسے دیے، اب آنے والے کروڑوں نوکریوں کے بھی جھانسے دیں، تو ہمیں ناموس رسالت کا اہم مسئلہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو اپنے نبی کے نہیں بنے وہ ہمارے کہاں کے وفادار ہوں گے۔ یاد رکھیے آنے والے انتخابات میں ہمارا انتخاب رسول اللہ کا دین ہوگا، حضور کے دین کو تخت پر بٹھا کر حضور کے دین کی برکتیں لوٹیں گے۔ اللہ اور رسول ہمارے حامی و ناصر ہوں۔ آپ کا میزبان محمد عمر رضوی، انشاءاللہ عز و جل اگلے پروگرام میں پھر سے نئے مہمانوں کے ساتھ ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔